کرو جتنا بھی ذکر آقا مگر دل بھرتا نہیں. کرو جتنا بھی ذکر آقا مگر دل بھرتا نہیں. کون ایسا مومن ہوگا سننے کو جس کا دل کرتا نہیں. کون ایسا مومن ہوگا سننے کو جس کا دل کرتا نہیں. ہر مومن کو ہوتی ہے نبی اکرم سے محبت. ہر مومن کو ہوتی ہے نبی اکرم سے محبت. گر بات ایسی نہیں تو پھر وہ مومن ہو سکتا نہیں. گر بات ایسی نہیں تو پھر وہ مومن ہو سکتا نہیں. یہ روایت میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبت میں ماں باپ، اولاد، بیوی بچے، تمام لوگوں سے سبقت نہ لے جاؤں. تو مومن تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو خود آقا نے فرما دیا. اسی لیے جنہوں نے ترانہ پاکستان لکھا ہے، یا کہہ لیجئے کہ لکھا تھا، جس سے میری مراد ہے عبدالحفیظ جالندھری مرحوم، ان کا ایک شعر ہے. اور یہ جو روایت ہے بخاری شریف میں، تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ انہوں نے شعر میں بیان کر دیا ہے. وہ لکھتے ہیں محمد کی محبت، محمد کی محبت. یہاں ایک بات یاد رکھیے، بعض لوگ محمد محمد بولتے ہیں، ہم گجراتی لوگ خاص کر. یہ تلفظ غلط ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر تکبیر پڑھنے کھڑے رہے ہوں گے، اذان میں کھڑے ہوں گے، تب بھی محمد بولیں گے. پھر اگر پریکٹس نہیں ہے، اچانک کھڑا ہونا پڑ گیا. ایک تو اذان کی عادت ہے، اقامت کی عادت ہے، تو شاید ایسا نہ ہو، لیکن بولنے کی عادت ہے محمد محمد محمد، تو ایسا ہی بولیں گے. مثال لے لیجئے، یہ ہمارے بڑے میاں جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہم پر سلامت رکھے، جناب عبدالصمد چچا، میں کئی مرتبہ ان کا نام لے کے کہہ چکا ہوں کہ ان کو سمد کہہ کر پکارنا گناہ کبیرہ ہے. ان کو سمد کہنا، سمد چاچا کہنا، سمد بھائی کہنا، یا جس کا بھی نام عبدالصمد ہو اس کو سمد کہنا. صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن جو ہے ان کی، ہماری مسجد کے ساتھ جو وہ کمرہ ہے مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ جہاں آرام فرماتے تھے، وہ اس میں یہ موجود ہے. یہ تفسیر معارف القرآن حضرت نے شروع میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہے، مفہوم ہے، وہ دو طرح کے ہیں، یاد رکھو. ایک وہ نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علاوہ مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا. حضور کا مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر بھائی کتنا ہی بڑا ہو، لیکن حضور مخلوق ہے. اللہ اللہ ہے، خالق خالق ہے، مالک مالک ہے. درجہ آقا کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ریئل نیم ہم سب جانتے ہیں، اللہ ہے. اللہ تعالیٰ
اور باقی جو نام ہے وہ سب نک نیم ہیں، قرآن کریم میں بھی آئے ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور، اور آپ سب جانتے ہیں بقیہ نام بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام یعنی نک نیم مخلوق کے لیے استعمال کیا ہے تو بغیر عبد کے پکارنا جائز ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نک نیم اپنے لیے خاص کر رکھا ہے تو پھر مخلوق میں سے کسی کا نام ہے، ماں باپ نے، خاندان والوں نے تو صدیق بھائی کیسے رکھا؟ لفظ عبد لگا کر رکھا تھا، لیکن ہمارا گجراتی معاشرہ یا کہہ لیجئے کہ انڈین یا ایشین، ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے۔ ہمارے بڑوں نے تو یہاں تک لکھا اس وجہ سے کہ جس سوسائٹی میں، جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس خاندان اور کٹمب میں اگر لوگ اس کا لحاظ نہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ صفت اور عبد لگا کر جائز ہے، اسے رکھو ہی مت، اپنی اولاد کا وہ نام ہی مت رکھو، ورنہ یہ گناہ ہے۔ اور مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ بالذت، کیا ہے؟ گناہ ہے بالذت، اور دوسرا گناہ ہے وہ ہے گناہ بے لذت۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، تو حنیف بھائی ان کا ایک رسالہ ہے، کتاب ہے انہوں نے لکھی، اس کتاب کا نام ہی ہے گناہ بے لذت، کتاب ہے۔ حضرت نے تحریر فرمایا مفہوم یہ ہے کہ کوئی گناہ تو لذت والا ہو نہیں سکتا، ہاں یہ مومن کا عقیدہ ہے کہ کوئی گناہ میں اللہ نے لذت نہیں رکھی ہے، لیکن انسان کی حس مر جاتی ہے اور غفلت طاری ہو جاتی ہے مسلمان پر، تو پھر اسے گناہ میں لذت آتی ہے ایک درجے میں۔ جیسے شراب پینا، اگر کوئی شراب پیے گا تو لذت تو آتی ہے نا محسن بھائی؟ اگر نہ آتی ہوتی تو کوئی کیوں پیتا؟ آتی ہے لذت تو، لیکن وہ حس مر چکی ہے اس لیے۔ لیکن کچھ گناہ، میوزک سننا، اس میں بھی لذت آتی ہے۔ پوچھو بڑے میاں سے، خود ہاں کہہ رہے ہیں، دیکھا صحیح بات ہے، واپس یہ کہہ رہے ابھی کہہ رہے کہ کیا کرے؟ آپ عمر میں بڑے ہیں، ورنہ میں بتاتا کہ کیا کرنا ہے، ہاں ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ کیا کرنا ہے۔ بہرحال ایک درجے میں چودھری صاحب لذت کچھ آتی ہے آدمی کو میوزک سننے کے اندر، لیکن نام پکارنا، عبد الصمد کو صمد پکارنا، عبد الخالق کو خالق پکارنا، عبد الرزاق کو رزاق پکارنا، عبد القادر کو قادر چاچا پکارنا ہے ہمارے راوت کہ قادر بھی نہیں پاچھا حافظ صاحب આપણે તો ધીમા હો બગાડે કે કાદર ભાઈ ના છે, અરે કાદર ક્યાંથી આવ્યો હે? એક તો અબ્દુલ કાદિર પરથી કાદિરની ને ધીમા હો પાછો કાદર। تو یاد رکھو یہ گناہ ہے۔ ہاں دو قسم کے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے صفت، جیسے عبد الرحیم
کسی کا نام ہے، عبد الرؤوف کسی کا نام ہے، اسے اگر کسی نے صرف رحیم کہہ کر پکارا جائز ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ عبد الرؤوف کو کسی نے صرف رؤوف بھائی کہہ کر بلایا تو بھائی زکریا کیا ہے، جائز ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا یہ ہے کہ پھر بھی اسے عبد الرحیم بلاؤ، عبد الرؤوف بلاؤ، تاکہ عادت پڑے گی تو عبد الصمد کو صمد نہیں بلاؤ گے، عبد الرزاق کو رزاق نہیں بلاؤ گے، عبد الخالق کو خالق نہیں بلاؤ گے، عبد القادر کو قادر نہیں بلاؤ گے، عبد الرحیم کو رحیم بلاتے رہے، عبد الرؤوف کو رؤوف بلاتے رہے تو یہ عادت پڑ جائے گی۔ اور یاد رکھنا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں ہماری مسجد میں کہ عبد الصمد چچا کو اکثر کہ سمد بھائی کن گیا، سمد چچا کن گیا ہیں؟ تو آج ہم بڑے میاں سے یہ ریکویسٹ کریں گے حافظ امتیاز کہ آپ کو کوئی سمد کہہ کر بلائے تو اس کو جواب ہی مت دو، اور وہ کہے کہ کیوں جواب نہیں دے رہے تو اس کو کہو کہ میرا نام تو سمد نہیں ہے، میرا نام تو عبد الصمد ہے، میرا نام تو سمد نہیں ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو ماشاءاللہ شبیر چچا ہر چیز میں آقا کی زندگی نمونہ ہے۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ، پون پارہ جہاں ختم ہوتا ہے، تھرڈ کوارٹر، اس کی پہلی آیت وہ رکوع کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ ایک حرکت تو یہ کرتے تھے وہ لوگ جو دشمن تھے، دوسرا حضور کو چڑھانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے ہاشم بھائی وہ لوگ کیا کرتے تھے، حضور کو محمد نہیں مذمم کہہ کر بلاتے تھے۔ بالکل اپوزٹ معنی ہو جائے گا۔ محمد کیا معنی، تعریف کیا ہوا شخص، تعریف کیا ہوا محمد۔ مذمم میں ترجمہ نہیں کروں گا، اب سمجھ جائیے اس کا اپوزٹ۔ بولتے ہیں نا کہ فلاں کام وہ تو مذمت والا ہے، یا کہتے ہیں کہ فلاں چیز سے کہ فلاں بات کی میں کیا کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں۔ ફારૂક ભાઈ સાંભળો, પછી હું કહેવા તો તમે કહે કે હું કરે સંભળાય તો મને પેસેજનો અવાજ, હા પછી મને કહે કે તું બોલે હું કહું। અલ્લાહના બંદાઓને એટલું ભાન હોવું જોઈએ, દીનની વાત થતી છે અહીંયા, હે તો એક તો તે નહીં ને પાછા ડિસ્ટર્બ કરે ને કંઈક કહેવા જાય તો પછી ખોટું લાગે۔ मेरा तो जहन हटता है, आप यहाँ आके बैठो बात करके देखो, अगर न होता मुझे मेरा जहन न भटकता मैं नहीं बोलता उनको। पूरा साल बोला मैं नहीं बोला, अब इशाबाद है, वे शुरू हो जाएंगे लोग। किचन में जाके बैठो, किचन खोल दो उनको, बैठना है तो। और उसमें भी ऑफिस का आदमी बैठा है जो कमेटी में है, तो क्या बोलेंगे कमेटी वाले, कमेटी वाले बैठते हैं तो अब ये बात भी बुरी लगेगी। करे वो बुरा नहीं, बोले वो बुरा, उल्टी गंगा है हमारे यहाँ। अल्लाह अकबर। बहरहाल क्या कह रहा है, मुहम्मद और मुज़म्मम, तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहकर बुलाते थे, मुज़म्मम कहकर बुलाते थे। सहाबा को तकलीफ होती थी, तो सहाबा किराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अब्दुल समद चचा खिदमत में ये बात रखी कि हजरत ये लोग आपको मुज़म्मम कहकर बुलाते, हमारा दिल दुखता है, आप हमें इजाजत दीजिए हम भी उनको जवाब दे। तो आका ने कितना प्यारा जवाब दिया,
فرمایا اگر وہ مزمم کہتے ہیں تو مجھے تھوڑی کہتے ہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا نام تو میرے گھر والوں نے محمد رکھا ہے اشوک بھائی، میرا نام تو میرے گھر والوں نے محمد رکھا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے یہ لوگ مزمم کہتے ہیں۔ تو یہ ہے محمد۔ تو آپ کو بھی کہنا ہے، کوئی آپ کو سمجھ بلائے، سمجھ چچا بلائے تو کہو کہ مت دیکھو، مت جواب دو کہ کیا سمجھ چچا تمہیں جواب نہیں ہے، مارو نام سمجھ تھوڑی ہے، مارو نام تو مجھے اچھا پہلے پوچھ لوں ہے پاسپورٹ میں مجھے سمجھ છે કે ہاں تو نہیں تو પાછી મુસીબત ہے کہ ભાઈ કે પાસપોર્ટમાં એવડે સમજ એમ કે લખાવેલું મહોત્સવ તમે સમજ અબ્દુલ સમજ બનાવ્યા۔ ہاں تو چلو عبد الصمد چچا نے بولا کہ پاسپورٹ میں کیا نیم ہے؟ عبد الصمد جو ہے وہ نیم ہے۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو علماء نے کہا کہ مت رکھو، میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اور اچھا ایک بات، چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ گھر والے نے کیا رکھا؟ صمد نام رکھا۔ میں نے کہا نا الحمدللہ، اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا، اللہ نے ہمیں وہ شریعت دی، اللہ نے ہمیں وہ دین دیا، ہر چیز میں نمونہ موجود۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات بھی ملتی ہے فاروق بھائی کہ اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کو بدلا ہے۔ نام رکھا کچھ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ تو یہ مسئلہ صرف حضور کے زمانے تک نہیں ہے، بعد میں بھی اگر کسی نے جانے انجانے میں ایسا نام رکھ دیا کہ جس کی شریعت مطہرہ سعد اللہ صاحب اجازت نہیں دیتی تو بدل دو، کیا کر لو؟ بدل دو۔ میں نام نہیں، جی پوچھیے۔ خالد احمد جی۔ چلے ایک اچھی بات انہوں نے پوچھی ہے، یہ ٹاپک پھر کبھی چھیڑیں گے۔ یہ اجمی لوگوں کی عادت ہے دو نام رکھنا، یہ دو نام رکھنا یہ ہم اجمیوں کی عادت ہے، عربوں کی عادت نہیں ہے دو نام رکھنا۔ یہ دو نام ہو گئے، خالد احمد۔ بعض لوگ رکھتے ہیں محمد احمد، اور بعض رکھتے ہیں محمد موسیٰ، ہاں محمد یوسف، جزاکم اللہ۔ وہ رکھا، وہ جو کرکٹر تھا پاکستان کا یوسف یوحنا ہے، تو وہ پھر مسلمان ہو گیا۔ اب تمہیں کہے کہ مرسب تمہیں کیم خبر، میں نے زکریا بوڈالی میں ہاتھ کرکٹ رمیلا نے زکریا ماشاءاللہ سینچری مار لی تھی، ہمارا بوٹی ہے نے میں جنہیں رمبا لاویلو باڈولی تھی، ماری ٹیم ہوتی نے میں کیپٹن ہوں، تو ہاں تو زکریا کو بہت دنوں سے پہلے سے جانتا ہوں۔ تو بہرحال کرکٹ کا شوق رہا ہے، تو وہ محمد یوسف یہ نام رکھنا یہ اجمیوں کا طریقہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات ذرا دوسری طرف نکل جائے گی۔ مناظرہ ہوا، آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر ایک جگہ ہے قادیان، کیا ہے؟ قادیان۔ وہاں کے ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اس سے مناظرہ ہوا۔ یہاں ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جو ہماری طرف کے لوگ ہیں وہ شاید دیکھی بھی ہوگی وہ جگہ، نماز بھی پڑھی ہوگی۔ سورت کے اندر ریلوے اسٹیشن اور ٹرین بس اسٹیشن یہ دونوں قریب قریب ہے، یہ تو سورت کے ہی ہے، دیکھ لو ان کی صورت۔ تو بہرحال کیا ہے، اس کے قریب میں ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے صوفی باغ۔ صوفی باغ، وہاں آپ داخل ہوں گے تو جیسے ہی داخل ہوں گے وضو خانہ ہے، وضو خانے کے ساتھ مسجد ہے، اور مسجد کے ساتھ کیا ہے؟ قبر ہے، مزار ہے۔ وہ جو مزار ہے وہ ہمارے گاؤں کے شاہ صوفی سلیمان صاحب نور اللہ مرقدہ کا مزار ہے۔ وہ یہاں پھر تشریف لے آئے تھے اور یہاں مدرسے کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی۔
ایک کتاب چھپی ہے ابھی اخیر میں، مولانا ایوب بندے الہی نے چھپوائی، بڑی سائز میں، لیسٹر والے. اردو میں اس کتاب کا نام ہے باغ عارف، اور گجراتی میں جو چھپی ہے اس کا نام ہے عارفونو اپون. کیا نام ہے؟ عارفونو اپون، باغ یعنی اپون. اس میں یہ قصہ ہے. یہ جو غلام محمد قادیانی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو شاہ صوفی سلیمان صاحب علیہ الرحمہ کی حنیف بھائی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات ہی نہیں ہوئی، آپس میں مناظرہ ہوا، اور الحمدللہ وہ چھپا ہوا ہے کیا بات چیت ہوئی، اندر لکھا ہے، آپ کو دیکھنا ہو تو. حضرت مولانا مرحوم نے غلام احمد قادیانی کو خاموش کر دیا. اب یہ بھی کوئی نبوت ہے؟ یہ امتی کے سامنے خاموش ہو جائے نبی امتی کے سامنے خاموش ہو جائے. اب اس سے مناظرہ ہوا ہے. یہ دو نام جو پوچھا نا شبیر چچا نے، وہ میں آپ کو کہوں. دیکھیں ناجائز نہیں ہے، دو نام رکھنا ناجائز نہیں ہے، بات صحیح سمجھنا. دو نام رکھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ بھی نہیں ہے، اسلاف کا طریقہ بھی نہیں ہے. یہ بعد میں ہم لوگوں کی ایجاد ہے، ہم لوگوں کی. عرب بھی آپ کو نہیں ملیں گے اس طرح دو نام عربوں میں. اب اس غلام محمد قادیانی سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مناظرہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء کو ماشاءاللہ ہے کیا علوم دیے تھے. ایک مرتبہ کورٹ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں یہ دوسری بات آپ کو سنا رہا ہوں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ملفوظات محدث کشمیری. کیا نام ہے کتاب کا؟ ملفوظات محدث کشمیری. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں جو دیوبند سے بعد میں ڈابھیل آئے، اور ڈابھیل کا علمی اعتبار سے جو نام روشن ہوا ہے یہ حضرت کے مرہون منت. بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے حافظہ، ذہانت، عقل یہ دی ہوئی تھی، اور خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے. مناظرہ ہوا. یہ اس طرف سے جو مناظر آیا تھا اس نے کہا کورٹ کے اندر کہ میرا ان سے مناظرہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ غلام محمد نبی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. میں مناظرہ ایک ہی صورت میں کروں گا کہ میں قرآن سے آیت پیش کروں گا، ان کو جواب قرآن سے دینا ہے. قرآن کریم کے علاوہ کہیں سے جواب دیا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا کورٹ کے اندر. اب پہلے تو ہمارے اکابر نے بھی سوچا کہ یار یہ کیا پینترا چلنے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. تو جو مسلمان ہیں تو ان کو تو مسجد میں نہیں آنے دیتے، یعنی جو مسلمان ہیں وہ آ سکتے ہیں، لیکن جو قادیانی ہیں ان کا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے، تو ان کو روکا جاتا تھا مسجد میں آنے سے. تو پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. مفہوم یہ ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو مسجد میں آنے سے روکے، اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکے، اور مسجد کی بربادی کا سبب بنے. جو بھی ایسا کرے گا کہ مسجد میں آنے سے روکے گا مسلمانوں کو، فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہ خسیرت دنیا والآخرہ ہے، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ ہمیں مسجد میں نہیں آنے دیتے، یہ ہمیں روکتے ہیں،
اب آپ جواب دو، قرآن کہہ رہا ہے کہ مسجد میں آنے سے مت روکو. ہم نبی مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آخری نہیں مانتے. ہم مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. اللہ اکبر. بالکل ویسا ہی جملہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چودھری صاحب جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. مفہوم ہے اس کا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. جھوٹ بہتان. ایک تو بہتان ہے کہ میں آپ پہ بہتان باندھوں تو مخلوق نے مخلوق پہ باندھا. ایک ہے اللہ پر بہتان باندھنا. ارے اللہ نے تو تم جیسے لوگوں کو آنے سے منع کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور تم غلام احمد کو آخری نبی کہتے ہو. اللہ تو کیا فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ نبی ہے، پھر اس میں وہ تعویلات یہ وہ فلانا ڈھمکانا. تو فرمایا اللہ کو یہ تو جھوٹ ہے تو تم سے بڑا ظالم تو کوئی ہے ہی نہیں. ہار گئے مقدمہ، ہار گئے. اچھا اب یہ دو نام میں آپ کو سنا رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں دو نام رکھنا جائز ہے لیکن ہمارے اسلاف کا حضور کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے. اب جب اس سے ایک میں پھر بات ادھر نکل جائے گی، ایک منٹ میں پوری کر لوں، بات پھر رہ جائے گی کہ دو نام. اچھا اس کا نام تھا غلام احمد. کیا نام تھا؟ غلام محمد مرزا قادیانی کا. اب ہمارے علماء کا اس سے مناظرہ ہوا تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ تو نبی نہیں ہے. اس کی ایک دلیل، ایک ایسے بہت سے دلائل ہے، ایک دلیل جسے عام سے عام آدمی یعنی بالکل ان پڑھ آدمی، غیر پڑھا لکھا آدمی وہ بھی سمجھ جائے. فرمایا ہم تجھے وہ دلیل دیں گے اور تجھے ہرائیں گے. کہا کیا دلیل؟ کہا کہ نبیوں کے نام ہمیشہ مفرد ہوا کرتے ہیں. مفرد یعنی ایک نام، سنگل، اونلی ون، تنہا ایک نام. نبیوں کے نام کہ نبیوں کی آپ لسٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر مجموعی طور پر، انشاءاللہ ہم 45 تک بات ختم کرتے ہیں، قرآن کریم کے اندر مجموعی طور پر کتنے نبیوں کے نام آئے ہیں؟ 25 نبیوں کے نام آئے ہیں. ان میں سے ایک رکوع ایسا ہے قرآن کریم میں 7ویں پارے میں، اور بہت آسان ہے یاد رکھنا. 7واں پارا جہاں پون پارا ختم ہوتا ہے 3rd کوارٹر، تو وہاں سے آیت شروع ہوتی ہے. حافظ صاحب جانتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ. کل میں نے زکریا کی مثال بھی دی تھی، وہی اس میں آیت ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ. تو 25 انبیاء کے کم و بیش مجموعی طور پر نام آئے ہیں، یا آپ 24 بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں سے چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں تھے حضرت عزیر علیہ السلام. بہرحال تو یہاں پر ایک ساتھ تقریباً 16 یا 17 حافظ صاحب وہ ایک ساتھ نام آ گئے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیجئے جو مجھے یاد آ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. زکریا سنگل نیم ہے کہ ڈبل؟ بولیے آپ. یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، پھر کیا ہے آگے؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، الیاس. یہ سب کیا ہے؟ لوط. میں نے بولا یہ سب کیا ہے؟ ارے بولو سنگل نیم ہے کہ ڈبل نیم ہے؟ سنگل نیم ہے نا. یہ سارے کیا ہے؟ ہاں آدم علیہ السلام ہیں. یہ سب کیا ہے؟ سنگل نیم ہے. محمد سنگل نیم ہے. تو ہمارے علماء نے اس سے فرمایا ارے یار تو یہیں ہار گیا.
اور سب سمجھ جائیں گے. ہم تجھے علمی دلائل کیا دے. جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، فرمایا ان کا نام فاروق بھائی کیسا ہوتا تھا؟ سنگل نیم ہوتا تھا، تنہا، اونلی ون نیم ہوتا تھا. کم بخت تیرا ڈبل نیم ہے. اس سے پتا چلا کہ تو 2 نمبر ہی ہے چودھری صاحب کہ 2 نیم ہے، یہ تو 2 نمبر ہی ہے. سوری کہ تو جو ہے وہ 2 نمبر ہی ہے. تیری 2 نمبر ہی ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ تو غلام احمد ہے. باقی انبیاء کے ناموں کی لسٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تمام کے نام کیا ہے؟ مفرد ہے، تنہا ہے، اور 2 نام یعنی مرکب ہے. تو یہ اب چلن چلا ہے. لوگ ٹھیک آپ بے نبی نے نام رکھے نا ان کے، محمد یوسف دیکھیں، محمد بھی نے یوسف بھی، محمد موسیٰ دیکھیں بے نبی نا نام تھے. تو بھائی اللہ سے امید رکھو، اللہ 2 بچے دیں گے انشاءاللہ. ایک کا نام سنگل محمد رکھ لے، دوسرے کا نام کیا رکھ لے؟ یوسف رکھ لے، یا آپ نے کیا کہا؟ عیسیٰ. ہاں تو محمد عیسیٰ، تو محمد ایک کا نام رکھو، دوسرے کا نام عیسیٰ رکھو. ایک کا نام محمد رکھو، دوسرے کا نام احمد جو ہے وہ رکھو. اور دوسری بات میں کہا کرتا ہوں، خاص کر ہمارے یو کے میں اور ترقی یافتہ ممالک اپڑتا تو سنگل نیم نے ہونا الو کر لائی. سلیمان دیکھے سولی ہے، کوئی سولی کے اپنا سلیمان علی بھائی نے سولی کے نے، سلیمان گجیا نے سولی کے ہیں، تو اس کو کیا بنا دیا سنگل نیم کے اندر بھی. زکریا دیکھے زاک، ہاں زاک. پہلے تو یہ سوچنا چاہیے اللہ کے بندو، نبی کا نام بگاڑتے ہو، نبی کا نام بگاڑ رہے ہو، کیسے طبیعت گوارا کرتی ہے، نبی کا نام بگاڑ رہے ہو. اسی طرح دھیرے دھیرے پھر معاملہ کیا ہے، معاملہ بگڑتا جاتا ہے. چھوٹی چیز آدمی توجہ نہیں دیتا ہے، پھر بڑے کام بھی وہ کیا ہے وہ کرنے جو ہمیں لگتا ہے. خیر بات چلی تھی محمد اور محمد سے. ہم لوگ محمد گجراتی بولتے ہیں، بعض لوگ تو لکھے بھی کہ محمد، کوئی تو کہ محمد ને પછી આપણા બી લોકો અજબ ના હે હવે સાહેબ, એવું બી નહીં બનાવવું જોઈએ કે અહમદ મોહમ્મદ ચણાની દાળ પોપટ ہے. ہاں میں نے اردو یاد، تو لیکن اس میں سیکھنے کی چیز ہے. ارے یار احمد کو احمد بنا دیا، محمد کو محمد بنا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ بولا. اس لیے یاد رکھو محمد دلیل کہ حضور کے میم پر پیش ہے قرآن کریم میں 26واں پارہ. ایک یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نامی اسم گرامی محمد پورے قرآن کریم میں 4 جگہ آیا. کتنی جگہ آیا؟ 4 جگہ آیا ہے. سب سے پہلے 4تھے پارے میں وما محمد الا رسول. ہاں اس کے بعد پھر 26ویں پارے میں ہے محمد رسول اللہ. اور ابھی سب 2 جگہ کہاں ہے یاد ہے آپ کو؟ ما کانا جزاک اللہ ما کانا محمد ابا احد، اور ایک اور جگہ ہے محمد وهو الحق من ربهم، ہے نا؟ ہاں ایسا ہی ہے محمد وهو الحق من ربهم. اب مجھے بتائیے چاروں جگہ میم پر پیش ہے کہ زبر ہے؟ پیش ہے. تو بس آپ کی خدمت میں بھی یہی بات پیش ہے. اس پہ عمل کریں گے. چلے چودھری صاحب پوچھ رہے تھے، پوچھ لے. کیا پوچھ رہے؟ نہ بولے بولے آپ. محمد احمد بولتے احمد اس کے نیک نیم ہے. یوں کہا علماء نے حضور کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین میں محمد ہے، یہ کہا. اور قرآن میں سورہ صف میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور کا جو تعارف کرایا تو اس میں یہ آیت آئی ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. یہ جو ہے وہ آیا ہے. اور اسی سے غلام محمد قادیانی نے دھوکہ دینے کی کوشش کی. اس نے پھر یہ بھی کہا تھا ایک اور جگہ پر، تو اس کو کہا کہ بھائی تیرا نام تو غلام محمد ہے. اس نے کہا دیکھو احمد اللہ نے فرمایا کہ ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو کہا محمد آ گئے احمد نہیں آیا، اور میں احمد ہوں تو وہ میں نبی ہوں. ہاں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، ویسی بات جو ہے اس نے کی. تو یہاں اس کو پھر پکڑا کہ تیرا نام تو غلام احمد ہے،
یہ مناظرہ اس کا ہوا ہے عطا اللہ شاہ بخاری سے. یہ بھی بڑے حزیر جواب تھے ہمارے بزرگوں میں. تو کہا کہ تیرا نام تو غلام احمد ہے. دیکھیے وہ تو گھر والے پیار سے غلام کہتے ہیں, باقی میرا نام احمد ہے وہ تو پیار سے کہتے ہیں. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے جواب دیا کہ میرا نام بھی اللہ ہے, عطا اللہ. گھر والے پیار سے عطا کہتے ہیں, میں اللہ تو نبی. مجھے پتا کہ خدا نے نبوت کس کو دی ہے, تو میری لسٹ میں تیری نبوت نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ تو وقت ہو گیا, انشاءاللہ پھر یار زندہ صحبت باقی. کل چھٹی رکھے نا کہ مرکز پہ جائیں گے آپ, کہ ہوں گے ہاں. ابھی نہیں ہوگا تو گھر میں سے گھسیٹ کے لائیں گے. صدیق بھائی اور ذاکر بھائی کو بھیجوں گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ.